اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کے تمام ہی اہل ایمان کو رمضان المبارک کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کی خیر و برکتیں خوب نصیب فرمائیں۔ رمضان کے روزوں اور رمضان کی تراویح ہر بندے کے لیے اللہ آسان فرمائیں، اور اللہ توفیق، ہمت اور طاقت نصیب فرمائیں، اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں، آمین۔ پہلی بڑی افسوسناک خبر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اسلام آباد سے آ رہی ہے کہ رمضان سے عین قبل، یعنی ایک دن پہلے، یعنی گزشتہ کل، مسجد میں نماز جمعہ کے دوران، یعنی جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، اسی دوران خودکش حملہ ہوا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک ہوا کہ کم از کم مسجد میں 16 نمازی شہید ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا حمید الحق حقانی نماز کے دوران مسجد کی پہلی صف میں موجود تھے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس حملے کا اصل ہدف تھے، نشانہ تھے۔ اس دھماکے میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ رمضان کی آمد کے عین قبل نماز جمعہ کے دوران پاکستان کی اس مسجد میں خودکش دھماکے نے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا علاقے میں واقع دارالعلوم حقانیہ مدرسے میں جمعہ کی نماز کے دوران ایک خودکش حملہ ہوا۔ اس دھماکے میں 16 افراد کے شہید ہونے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جنہیں فوری طور پر اسپتال میں بغرض علاج داخل کرا دیا گیا ہے۔ اس خودکش حملے میں جمعیت علماء اسلام سمیع JUIS کے سربراہ مولانا حمید الحق حقانی کی بھی موت ہو گئی ہے۔ وہ سابق JUIS سربراہ اور طالبان کے بانی کہے جانے والے سمیع الحق حقانی کے صاحب زادے تھے۔ مقامی میڈیا میں آ رہی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا حمید الحق حقانی نماز کے دوران مسجد کی پہلی صف میں ہی موجود تھے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ خودکش حملہ کا اصل نشانہ وہی تھے۔
دھماکے کے بعد علاقے میں افراتفری پیدا ہو گئی اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل آف پولیس IGP ذوالفقار حمید نے اس خودکش حملے کی تصدیق کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نشانہ مولانا حمید الحق تھے۔ انہوں نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیاں اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور دھماکے کے پیچھے موجود حقیقی اسباب کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اس خودکش حملے کے بعد پورے علاقے میں سیکورٹی نظام سخت کر دیا گیا ہے، لیکن یہ خبر انتہائی تکلیف دے رہی ہے کہ آخر پاکستان تو پاکستان ہے اور پاکستان میں مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان۔ آخر یہ کون سا اسلام ہے؟ پاکستان کے مسلمان بولو یا جو بھی بولو، شیعہ بولو، جو بھی بولو، یہ آج پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت بیت المقدس مسجد اقصی کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ بیان آیا ہے۔ اسرائیل ایکچوئل میں آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ اسرائیل اپنے آتنکواد کو روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب یہ خبر آ رہی کہ ماہ رمضان میں، آج وہاں پہلا روزہ ہے فلسطین میں، تو ماہ رمضان میں خبر آ رہی ہے کہ مسجد اقصی میں حفاظتی پابندیاں ہوں گی۔ اسرائیل نے ایسا بیان دیا ہے۔ جی ہاں، اور اسرائیلی ترجمان کا یہ بیان آیا ہے کہ عوامی تحفظ کے لیے ایکچوئل میں کیسا ہے کہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، جنتا کی سرکشا کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایسے اسرائیلی ترجمان کا کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں مسجد اقصی میں جو پابندیاں لگائی جا رہی ہے وہ عوامی تحفظ کے لیے معمول کی پابندیاں حسب سابق نافذ ہوں گی۔ اسرائیل نے جمعرات کو کہا کہ وہ ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والے مقدس ماہ رمضان کے دوران یروشلم کے قدیم شہر میں واقع مسجد اقصی کے احاطے میں حفاظت کی غرض سے پابندیاں نافذ کرے گا۔ مشرقی یروشلم میں واقع اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصی میں رمضان المبارک کے دوران لاکھوں فلسطینی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مقدس شہر کا ایک حصہ ہے جس پر اسرائیلی آتنکوادیوں کا قبضہ ہے اور انہوں نے اسے اسرائیل میں الحاق کر رکھا ہے۔ اس سال اتفاق سے ماہ رمضان غزہ میں ایک نازک جنگ بندی کے موقع پر آیا ہے جس سے ایک تباہ کن جنگ کے بعد بہت حد تک لڑائی رکی ہوئی ہے۔ اس سے فلسطینی علاقوں میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے اور اب رمضان کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری مذاکرات، جو غزہ کو لے کر بات چیت، ڈائلاگس اور مذاکرات ہو رہی ہے، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بہت اطمینان بخش ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیئر سٹارمر نے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ حماس جنگ بندی کا کیا مستقبل ہے؟ اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کا فیوچر کیا ہے؟ اس بارے میں سوال پر وائٹ ہاؤس کی ایک پریس کانفرنس میں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ غزہ کے حوالے سے بہت اچھی بات چیت جاری ہے، لیکن انہوں نے بہت کم تفصیل اس معاملے میں پیش کی۔ وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ حماس نے اسرائیلی فوجی تحقیقات کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو 3 لہروں میں حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے عروج پر 5000 سے زیادہ لوگ غزہ سے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن خیر، اب باقاعدہ جنگ بندی مستقل طور پر ہونی چاہیے، اسی میں انسانیت کی، مانوتا کی اور ہیومینٹی کی بھلائی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یورپی یونین نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیا۔ یورپی یونین نے کہا کہ ٹرمپ سنو، ہمارا اتحاد، ہمارا گٹھ بندھن آپ کے لیے، یعنی ٹرمپ آپ کے لیے اور امریکہ کے لیے ایک غنیمت ہے۔ ایکچوئل میں ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد انہوں نے یورپی ممالک پر
वक्फे से तनकीद का सिलसिला जारी रखा है। वो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ ट्रंप बोलते रहते हैं। इसी को लेकर फ्रांस के सदर मैक्रोन के 2 रोज़ पहले वाशिंगटन के दौरे के बावजूद ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का क़याम अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। ताहम यूरोपीय ममालिक की तरफ से उनके इस घटिया बयान पर सख्त रिएक्शन सामने आया है और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के सदर ट्रंप से कहा कि मियाँ सुनो, हमारा इत्तेहाद, हमारा क़याम और हमारा गठबंधन तुम्हारे लिए और तुम्हारे मुल्क के लिए एक गनीमत है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर गज़ा एग्रीमेंट, गज़ा सीज़ फायर जंग बंदी के मुआहदे को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि अब आपको मैंने बताया कि आज से 3 दिन पहले तकरीबन 600-650 के करीब फ़लस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया और बड़ी बुरी हालत थी उन रिहा होने वाले कैदियों की। खैर, अब जो उनका एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट का दूसरा मरहला सामने आ रहा है। मिस्र में अब ये दूसरा मरहला कैसा होगा, मिस्र में इसको लेकर तफसीली बातचीत का आगाज़ हो गया है। हमास तंजीम ने, मुजाहिदीन की तंजीम ने गज़ा में फायर बंदी, जंग बंदी एग्रीमेंट के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादगी जाहिर की है, जिसके बाद इजराइल, कतर और अमेरिका के नुमाइंदों ने काहिरा में तफसीली बातचीत का आगाज़ कर दिया है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि हमास की तहलील के बगैर इजराइल एग्रीमेंट की मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। एक बाखबर इजरायली ज़राए ने तस्दीक की है कि हमास को गैर मुसल्लह किए जाने की आमादगी के बगैर, यानी हमास हथियार वथियार सब छोड़ दे, इसके बगैर इजराइल जंग बंदी मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। ज़रिए ने मज़ीद यही बताया कि इजरायली हुक्काम गज़ा के मुस्तक़बिल हमास से हथियार लेने और हमास का इख्तियार ख़त्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं। यानी इजराइल उसी वक़्त सीज़ फायर पर भरोसा करेगा या सीज़ फायर जंग बंदी करेगा जब तक कि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म न कर दे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।